دوستو فلسطین کا مسئلہ ایک بہت ہی پرانا اور پیچیدہ کنفلکٹ ہے جو 150 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ یہ زمین مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں کے لیے مقدس ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک فلسطین اوٹومن امپائر کا حصہ تھا۔ 1878 کے سینسس کے مطابق وہاں 70 سے 80% مسلمان، 9% کرسچن اور 4% یہودی رہتے تھے۔ اس وقت دنیا بھر میں یہودیوں کا برا حال تھا، مگر اوٹومن امپائر کے علاقوں میں ان کی زندگی بہتر تھی۔ یہودیوں نے اپنی الگ ریاست بنانے کی خواہش جگائی اور فلسطین کو اپنا مقصود بنایا۔ سلطان عبد الحمید سیکنڈ نے ان کی ہجرت اور زمین خریدنے پر پابندی لگا دی۔ فرسٹ ورلڈ وار میں اوٹومن امپائر کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ نے عرب لیڈرز کو آزادی کا وعدہ کیا اگر وہ اوٹومن کے خلاف بغاوت کریں۔ ساتھ ہی 1917 میں بلفور ڈکلیریشن کے ذریعے برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین میں ایک نیشنل ہوم دینے کا وعدہ کیا۔ یہ ڈبل گیم تھا جس میں عربز کو آزادی کا وعدہ اور یہودیوں کو زمین دینے کا وعدہ دونوں شامل تھے۔ 1920 سے 1940 تک یہودیوں کی ہجرت فلسطین میں بڑھتی گئی، خاص طور پر ہولوکاسٹ کے بعد جب یورپ کے 6 ملین یہودیوں کا قتل ہوا۔ 1947 تک یہودی آبادی 30% سے زیادہ ہو گئی۔ عربز اور یہودیوں کے درمیان تنازعات اور تشدد بڑھتا گیا۔ عربز نے برٹش کے پرو یہودی پالیسیز کے خلاف بغاوت کی، لیکن برٹش نے ان کا مظاہرہ دبا دیا۔ 1947 میں برطانیہ نے فلسطین کا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے کر دیا۔ UN نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا پلان بنایا، ایک یہودی اور ایک عرب۔ جیروشلم کو انٹرنیشنل شہر بنایا جانا تھا۔ یہودیوں نے اس پلان کو قبول کیا مگر عربز نے ریجیکٹ کر دیا۔ یہودی آبادی صرف 33% تھی مگر ان کو زمین کا 57% دیا گیا جو عربز کے لیے ناانصافی تھی۔ 14 مئی 1948 کو برطانیہ نے فلسطین چھوڑ دیا۔ ایک دن پہلے یہودی لیڈرز نے اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ اس پر عرب ممالک نے جنگ شروع کر دی۔ اسرائیل نے جنگ میں فتح حاصل کی اور فلسطین کی زمین اور بھی زیادہ قبضہ کر لی۔ تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے نکل کر ریفیوجی بن گئے، جسے فلسطینی نکبہ یعنی تباہی کہتے ہیں۔ 1967 کی 6 ڈے وار میں اسرائیل نے ویسٹ بینک، غازہ اسٹرپ اور گولن ہائٹس پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقے آج بھی آکیوپائیڈ فلسطینین ٹیریٹریز کہلاتے ہیں۔ 1973 کی یوم کپر وار بھی ہوئی جس میں اسرائیل نے مشکل سے اپنا بچاؤ کیا۔ 1964 میں پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن PLO بنی جو فلسطین کے حقوق کے لیے لڑی۔ 1987 میں پہلی انتفاضہ اپرائزنگ شروع ہوئی۔ 1993 میں اوسلو ایکارڈز کے ذریعے اسرائیل اور PLO نے امن کی کوشش کی جس میں ویسٹ بینک اور غازہ پر فلسطینین اتھارٹی کا قیام ہوا، مگر حماس جیسے گروپس نے اسرائیل کے حق میں قبولیت سے انکار کیا اور جنگ جاری رہی۔ آج فلسطین صرف غازہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک تک محدود ہے۔ اسرائیل ویسٹ بینک میں غیر قانونی بستیاں بنا رہا ہے جو انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہیں۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے۔ غازہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے جس میں ہزاروں سویلینز مارے جا چکے ہیں اور ہیومینیٹیرین کرائسس ہے۔ فلسطین کا مقام بہت اہم ہے۔ یہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان ہے جہاں سے سوئز کنال صرف 200 کلومیٹر دور ہے۔ یہ علاقہ سمندری راستوں اور تیل کے ریسورسز کے لیے اسٹریٹجک ہے، اسی وجہ سے دنیا کے طاقتور ممالک اس پر اپنی گرپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس پیچیدہ کنفلکٹ کی کہانی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے تاریخی واقعات اور وعدوں نے اس کو جنم دیا اور آج تک یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ صرف زمین کا جھگڑا نہیں، یہ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے گھر، اپنے عزیز کھو دیے ہیں۔ لوگوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ انسانیت کے نام پر ایک سوال ہیں۔ چلیے امید کرتے ہیں کہ اس علاقے میں جلد ہی امن قائم ہوگا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا